کبھی غور کیا ہے کہ کچھ لوگ جب کمرے میں داخل ہوتے ہیں تو جیسے سب کچھ بدل جاتا ہے؟ وہ کچھ بولتے بھی نہیں، لیکن ہر نظر ان کی طرف اٹھتی ہے اور ہر آواز دھیمی پڑ جاتی ہے۔ یہ کوئی جادو نہیں ہے، بلکہ انسانی نفسیات کا ایک بہت گہرا کھیل ہے، یعنی ایک طاقتور اورا کی سائیکالوجی۔ تو چلیے آج اسی کھیل کے کچھ اصولوں کو سمجھتے ہیں۔ اور دیکھیں، یہی سوال تو اصل چیز ہے۔ آخر ایسا ہوتا کیوں ہے کہ کچھ لوگوں کی خاموش موجودگی بھی دوسروں کے شور سے زیادہ وزنی محسوس ہوتی ہے؟ جواب ان کے کپڑوں، ان کے پیسے یا ان کی پوزیشن میں نہیں ہے، بلکہ ان غیر محسوس اشاروں میں چھپا ہے جو وہ دنیا کو بھیجتے ہیں، اکثر بنا کچھ کہے۔ اور یہی تو ساری بات ہے، طاقت کا مظاہرہ نہیں کیا جاتا، اسے محسوس کروایا جاتا ہے۔ جو لوگ واقعی طاقتور ہوتے ہیں نا، وہ یہ اصول اپنی زندگی میں ایسے اپناتے ہیں جیسے سانس لیتے ہیں۔ یہ کوئی ایکٹنگ نہیں ہوتی، بلکہ ان کے مائنڈ سیٹ کا ایک قدرتی نتیجہ ہوتا ہے۔ وہ اپنے الفاظ سے نہیں، بلکہ اپنی موجودگی سے ماحول کو کنٹرول کرتے ہیں۔ تو یہ سفر شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ یہ وہاں سے شروع ہوتا ہے جہاں الفاظ ختم ہو جاتے ہیں، یعنی جسمانی سکون اور خود پر قابو سے۔ طاقت کے سب سے مضبوط اشارے وہ ہوتے ہیں جو کہے نہیں جاتے بلکہ دیکھے جاتے ہیں۔ تو آئیے پہلے اصول کو سمجھتے ہیں۔ اچھا، تو پہلا ہیک خاموشی ہے۔ اکثر لوگ اسے کمزوری یا خالی پن سمجھتے ہیں، ہے نا؟ لیکن سائیکالوجی کی دنیا میں یہ ایک خلا پیدا کرنے جیسا ہے، ایک ایسا خلا جسے دوسرے لوگ اپنی بے چینی اور اپنے الفاظ سے بھرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، اور جیسے ہی وہ ایسا کرتے ہیں، کنٹرول خود بخود اس شخص کے پاس چلا جاتا ہے جو خاموش ہے۔ ذرا اس فرق کو دیکھیں، یہ بہت گہرا ہے۔ کمزور ذہنیت ہر خاموشی کو بھرنے کی کوشش کرتی ہے، مسلسل صفائیاں دیتی ہے، کیونکہ خاموشی اسے غیر محفوظ محسوس کرواتی ہے۔ لیکن دوسری طرف طاقتور لوگ اپنے الفاظ کو پیسے کی طرح استعمال کرتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ جتنے کم الفاظ خرچ کیے جائیں ان کی قیمت اتنی ہی بڑھ جاتی ہے۔ تو اس کے پیچھے کی ڈارک سائیکالوجی کیا ہے؟ دیکھیں، انسانی دماغ کو غیر یقینی صورتحال سے نفرت ہے۔ جب کوئی خاموش رہتا ہے تو سامنے والا سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ آخر یہ سوچ کیا رہا ہے۔ یہی بے چینی ان کے ذہنی کنٹرول کو کمزور کرتی ہے، اور جس شخص کی وجہ سے وہ ایسا محسوس کر رہے ہوں اسے وہ لاشعوری طور پر طاقتور ماننے لگتے ہیں۔ خاموشی کے ساتھ جڑی ہوئی دوسری کڑی ہے جسمانی سکون۔ یہ اصول اس خیال پر مبنی ہے کہ ایک بے چین جسم ایک بے قابو دماغ کی نشانی ہوتا ہے، جبکہ ایک پرسکون اور ساکن جسم ذہنی اعتماد اور مکمل کنٹرول کا ثبوت ہوتا ہے۔ غیر ضروری حرکتیں جیسے ٹانگ ہلانا، بالوں میں بار بار ہاتھ پھیرنا یا جگہ بدلتے رہنا، یہ سب اعصابی توانائی کا ضیاع ہیں۔ یہ لاشعوری طور پر بتاتا ہے کہ انسان لڑنے یا بھاگنے کی کیفیت میں ہے۔ اس کے برعکس ایک ساکن جسم جس کے کندھے پرسکون ہوں اور ہر حرکت کا کوئی مقصد ہو، یہ پیغام دیتا ہے کہ میں اس ماحول سے بڑا ہوں، یہ ماحول مجھ سے نہیں۔ تو بات ساری یہ ہے کہ جسمانی خود پر قابو ذہنی خود پر قابو کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ جب کوئی شخص دباؤ میں بھی بالکل ساکن رہ سکتا ہے تو یہ ظاہر کرتا ہے کہ کوئی بھی بیرونی صورتحال اس کے اندرونی سکون کو خراب نہیں کر سکتی، اور یہی طاقت کا اصل تاثر ہے۔ ٹھیک ہے، تو ابھی تک ہم نے بات کی ذاتی موجودگی کی۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہی اصول دوسروں سے بات چیت میں کیسے کام آتے ہیں، کیونکہ طاقت صرف اس میں نہیں کہ کوئی کیسا دکھتا ہے، بلکہ اس میں ہے کہ وہ دوسروں کے رد عمل کو کیسے کنٹرول کرتا ہے۔ آئی کانٹیکٹ کے اس ہیک کو ذرا سمجھیں۔ یہاں مقصد کسی کو گھورنا نہیں ہے، وہ تو جارحیت ہو جاتی ہے۔ مقصد ہے کنٹرولڈ رابطہ قائم کرنا۔ 3 سے 4 سیکنڈ کا پرسکون آئی کانٹیکٹ ایک تعلق بنانے کے لیے کافی ہے، اور پھر نظریں ہٹا لینا یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ رابطہ آپ کی شرائط پر شروع ہوا اور آپ کی شرائط پر ہی ختم ہوا، اور چہرے کا سکون اس عمل کو اختیار کا رنگ دیتا ہے۔ اور یہ بات شاندار طریقے سے اس اصول کو واضح کرتی ہے۔ یہ ایک سماجی طاقت کا کھیل ہے جو عام سوچ کے بالکل الٹ کام کرتا ہے۔ عام طور پر نظریں ہٹانے کو کمزوری سمجھا جاتا ہے، لیکن جب یہ جان بوجھ کر کیا جائے تو یہ پیغام دیتا ہے کہ مجھے جو دیکھنا تھا میں نے دیکھ لیا، بات ختم۔ مطلب انسان محتاج نہیں ہے۔ اب آتے ہیں ایک اور بہت ضروری ہیک پر، فوری طور پر رد عمل نہ دینا۔ فوری رد عمل اکثر جذباتی اور بغیر سوچے سمجھے ہوتے ہیں۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ انسان کا کنٹرول بیرونی چیزوں کے ہاتھ میں ہے۔ اپنے رد عمل میں جان بوجھ کر تھوڑی دیر کرنا اعلیٰ حیثیت اور جذباتی کنٹرول کا سب سے بڑا اشارہ ہے۔ سوچئے، چاہے کوئی تعریف کرے، توہین کرے یا سوال پوچھے، عام ذہنیت فوراً جواب دیتی ہے جیسے کوئی بٹن دبا دیا گیا ہو۔ لیکن ایک طاقتور شخص 1 یا 2 سیکنڈ کا وقفہ لیتا ہے۔ وہ اس لمحے کو معلومات کو سمجھنے،
اپنے جذبات کو قابو کرنے اور اپنے رد عمل کو منتخب کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ یہ وقفہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ صورتحال کا غلام نہیں بلکہ اس کا مالک ہے۔ دیکھیں اس کے پیچھے جو سائیکالوجی ہے نا، وہ سماجی حیثیت سے جڑی ہے۔ تاریخ میں بھی بادشاہ اور رہنما دوسروں کو انتظار کرواتے تھے۔ فوری جواب دینے کی ضرورت یہ ظاہر کرتی ہے کہ آپ دوسرے شخص کی منظوری کے محتاج ہیں، جبکہ تاخیر سے رد عمل دینا یہ کہتا ہے میرا وقت اور میری ذہنی حالت تمہارے سوال سے زیادہ اہم ہے، میں اپنی مرضی سے جواب دوں گا۔ ابھی تک ہم نے جو بھی بات کی وہ سب بیرونی رویے تھے، لیکن یہ سب بیکار ہیں اگر ان کے پیچھے صحیح مائنڈ سیٹ نہ ہو۔ یہ آخری حصہ سب سے اہم ہے کیونکہ یہ اس سرچشمے کی بات کرتا ہے جہاں سے طاقت کا حالہ جنم لیتا ہے۔ اکثر لوگ سوچتے ہیں کہ طاقت چیخنے یا اونچا بولنے میں ہے، لیکن حقیقت میں یہ بے بسی ہوتی ہے۔ حقیقی طاقت پرسکون اور دھیمی آواز میں ہے، جو دوسروں کو خاموش ہونے پر مجبور کر دے۔ ایک دھیمی آواز خود بخود اتھارٹی کا احساس دلاتی ہے، کیونکہ یہ اس اعتماد کو ظاہر کرتی ہے کہ مجھے چیخنے کی ضرورت نہیں، لوگ خود میری بات سننے کے لیے قریب آئیں گے۔ یہ فرق بہت دلچسپ ہے۔ اونچی آواز عدم تحفظ کی علامت ہے۔ یہ ڈر ہے کہ شاید میری بات سنی نہ جائے، لیکن جو شخص دھیمے اور پرسکون انداز میں بات کرتا ہے وہ ایک خطرناک اعتماد کا اظہار کرتا ہے۔ وہ اپنی آواز کی طاقت سے نہیں بلکہ اپنے خیال کے وزن سے دوسروں کو اپنی بات سننے پہ مجبور کرتا ہے۔ اور اس کا عملی فائدہ کیا ہوتا ہے؟ جب آواز دھیمی ہوتی ہے تو سننے والوں کو توجہ دینی پڑتی ہے، وہ شور کرنا بند کر دیتے ہیں، وہ جسمانی اور ذہنی طور پر آپ کی طرف جھکتے ہیں۔ اس عمل میں بولنے والا بغیر کسی کوشش کے کمرے کا کنٹرول حاصل کر لیتا ہے۔ اور اب آخری اور سب سے بنیادی اصول۔ ایک طاقتور حالہ اپنی انتہا پر اس وقت پہنچتا ہے جب کسی کو باہر سے کسی کی منظوری یا تعریف کی کوئی ضرورت نہیں رہتی۔ طاقت کا اصل سرچشمہ اندرونی خود انحصاری ہے۔ جب انسان اپنی قدر کے لیے دوسروں کا محتاج نہیں رہتا تو ان رویوں سے بچنا بہت ضروری ہے۔ ہر بات کی وضاحت دینا، دوسروں سے اپنی قدر پوچھنا یا ہر کسی کو خوش کرنے کی کوشش کرنا، یہ سب کمزوری کی نشانیاں ہیں۔ یہ رویے چیخ چیخ کر کہتے ہیں کہ میری خودی کا انحصار تمہاری رائے پر ہے۔ یہ انسانی فطرت کی ایک گہری سچائی ہے۔ جب کوئی شخص کسی کی منظوری کا محتاج نہیں ہوتا تو وہ خود بخود نایاب اور قیمتی ہو جاتا ہے۔ لوگ اس کی طرف کھچے چلے آتے ہیں کیونکہ اس کی خود انحصاری میں ایک ایسی کشش ہے جس کی ہر کسی کو لاشعوری طور پر تلاش ہوتی ہے۔ تو اس پوری گفتگو کا نچوڑ کیا ہے؟ طاقتور موجودگی مہنگے لباس یا اونچے عہدے کی محتاج نہیں، یہ اندر سے آتی ہے۔ یہ ایک ایسی ذہنیت ہے جو سکون، خود پر قابو اور بیرونی منظوری سے مکمل آزادی پر مبنی ہے۔ یہ کوئی دکھاوا نہیں، یہ وہ چیز ہے جسے خاموشی سے اپنایا جاتا ہے اور پھر دنیا اسے محسوس کرتی ہے۔ اور آخر میں یہ سوال سوچنے کے لیے ہے، اگر ان اصولوں میں سے صرف ایک کو پوری ایمانداری سے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا جائے تو وہ کون سا ہوگا جو کسی کی موجودگی میں سب سے بڑی اور گہری تبدیلی لا سکتا ہے؟ خاموشی کا ہتھیار، جسمانی سکون کا فن، یا پھر منظوری کی محتاجی سے مکمل آزادی؟ جواب ہر کسی کے لیے مختلف ہے۔